3 سال بڑی کوشش کی مرید بننے کے لیے، مجھے بیعت فرما رہے، کہہ رہے نہیں میں اس قابل نہیں، تم کو اچھا آدمی دیکھو، کیونکہ میں شک پڑ گیا تھا نا، میں نے شک کیا تھا۔ اب وہ مجھے 3 سال صدا دی مجھے، پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، وہاں میں پیش ہو گیا، میں نے کہا اب حضور سامنے، ڈاکٹر صاحب کو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا جی اب حضور سامنے، اب انکار نہیں، کہنے لگے اب تو مجھے حضور کے سامنے پکڑ رہا ہے۔ وہاں میں نے، آپ نے مجھے مشرف فرمایا، مرید کیا، اور پھر وہیں دیکھے حضور کا کرم، دیکھیے کرم بالائے کرم، کہ ایک اور وہاں ایک آدمی تھا، اس نے کہا میں مرید ہوا تو اس نے کہا سرکار میں آپ کے پوتے نصیر الدین کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ باؤ جی نے کہا اس کو ابھی اجازت نہیں، ابھی یہ پڑھ لے، تعلیم کا دور ہے، ابھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی حضور کی جالی کے سامنے میں واسطہ دیتا ہوں۔ باؤ جی میرے دادا نے کہا اچھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور اس کو بیعت کرو، وہی مجھے اجازت بھی مل گئی۔ وہاں میں مرید بھی ہوا اور حضور کی جالی کے سامنے مجھے بیعت کی اجازت بھی ملی۔ سمجھ آئی؟ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ ہاں ذرا آپ مجھے، ہاں تو یہ ظاہری ہے۔ تو کچھ صاحب، میں نے ذرا بیعت پر اس لیے تھوڑی سی روشنی ڈالی تاکہ آپ کو بیعت کا مفہوم پتہ چلے کہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کے وہ بے راہ رو لوگ جو نسبتوں کے منکر ہیں، ان سے بچنے کے لیے یا تو پھر جو شخص بیعت نہیں ہوتا وہ تہیہ کرے، وعدہ کرے کہ میں نے کسی بدعقیدہ مولوی کی بات نہیں سنی، رسول اللہ سے تعلق رکھے، اپنے بزرگوں کے ساتھ جو عقیدہ موٹے موٹے ہیں ان پر چلے، نہ کسی پیر کا مرید بنے اور نہ کسی بدعقیدہ مولوی کے پاس جائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اگر مولویوں بدعقیدوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی شیخ کامل اگر نہیں ہے تو شیخ عالم سے تو تعلق پیدا کرو۔ تو اگر شیخ کامل آج نہیں ملتا تو شیخ عالم سے، کسی عالم، اچھے عالم سے تعلق پیدا کر لو، گمراہ ہونے سے بچ جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم پیروں سے ضرور تعلق پیدا کرو، لیکن اگر تمہیں اچھا کوئی عالم مل جاتا ہے تو تمہیں دین کا، کیونکہ پیری کا مقصد کیا ہے؟ صرف پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے، پیری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام کے دین کی سوجھ بوجھ کرائی جائے۔ پیر کس لیے ہوتے ہیں؟ اصل مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی شریعت کا علم ہے، مسائل کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ تو پہلے لوگ علماء اور پیر کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہوتی تھیں، جو عالم ہوتا تھا وہ پیر بھی ہوتا تھا، جو پیر ہوتا تھا وہ پہلے عالم ہوتا تھا۔ اب جناب اب اس دور میں بطور خاص یہ 2 گروپ بن گئے ہیں، علماء اور پیر اور۔ کیوں؟ پیر وہ جو علم سے فارغ، علماء وہ جو پڑھے لکھے۔ پیر کون ہے؟ جو جاہل ہو۔ اور عالم کون ہے جی؟ عالم دین، دین کا عالم ہے جی، لوگ ظاہر ہے پھر عالم کے پاس جانا ہے جو اللہ رسول کا کوئی راستہ بتائے گا۔ اب پیر صاحب کے کون ہاتھ چومتا رہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس لیے ایسے پیروں پر ان علماء کو ترجیح ہے، ان کو فوقیت حاصل ہے جن کے پاس کم از کم رسول اللہ کے دین کا علم تو ہے، وہ 2-4 مسئلے آپ کو بتا سکتے ہیں، ان جاہل پیروں سے وہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے تعلق پیدا کریں تاکہ آپ کو کوئی اللہ رسول کا رستہ بتائے وہ۔ تو علماء خیر انہیں کو کہتے ہیں، علماء سوء ان کو کہتے ہیں جو بدعقیدہ ہوں،
جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، ان سے بچنے کے لیے پیر پکڑنا ضروری ہے، ورنہ کوئی ایسی دیکھیں اللہ کی کتاب سب سے بڑا پیر ہے، رسول اللہ کی سنت سب سے بڑی پیر ہے، پیروں کا پیر قرآن سنت، پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی جس کو پیر سمجھتے تھے، ان سے بڑے لوگوں نے بھی جس کو پیر سمجھا وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اصل چیز یہ ہے، اس کے سمجھنے کے لیے راہبر کا پکڑنا پوچھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص خود سمجھ سکتا ہے، اتنی اس نے کوشش کی ہے، تو پھر اس کو بشا کی اجازت ہے، لیکن ایک ظاہری تعلق رابطہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھی بات ہے، ایک مسنون طریقہ ظاہری طریقہ جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا، ایک میں مثال پیش کروں، بڑی عجیب دلیل ہے میری اپنی عقلی ابھی آئی ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، لڑکی بڑے آپ محظوظ ہو گئے اگر ذہین آدمی ہیں تو، اگر آپ ذہین ہیں نا سمجھدار ہیں تو بڑے محظوظ ہوں گے۔ لڑکی اور لڑکے کے آپس میں راضی ہونے سے نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول، آپس میں قبول ایجاب ہو جائے، اس نے کہا میں نے پیش کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ اصل میں تو مولوی صاحب تو زحمت دی جاتی ہے، بہرحال وہ کچھ گواہی شائیاں ہوتی ہیں، چلو وہ ان کے کچھ فیس بھی ہوتی ہے، کچھ فیس بھی ہوتا ہے، بہت سے باتیں ہیں جی، تو فیس کے مطابق فیس دی جاتی ہے نا جی۔ تو اصل میں ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو، لڑکی لڑکا ظاہر الروایہ کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے۔ مولوی کو میں پوچھتا ہوں ظاہر الروایہ کے لیے، فقہی مولوی تو جانتے ہیں، ہاں جو جن کو فقہ پر عبور ہے وہ ظاہر الروایہ اور نوادر کو سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن نکاح اگر لڑکی لڑکا آپس میں آنکھ بچولی کر کے نکاح کر لے، نکاح تو ہو جائے گا نا، لیکن ظاہری رسم و رواج سے تو رہ گئے نا۔